السلام علیکم، خوش آمدید آن کلاس مضمون اسلامیہ جماعت 8 9 10۔ بیٹا آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ بیٹا ہم نے 3 آیتیں پڑھ چکے تھے، آج ہم چوتھی آیتیں پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 4۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَإِن تَبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا۔ ترجمہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو۔ تشریح، اس آیت میں عورتوں کو ایک خاص حق یعنی مہر کی ادائیگی کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ حق مہر کبھی کبھی معاف نہیں ہوتا، بہتر یہ ہے کہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، بہتر یہ ہے کہ مہر فوری ادا کیا جائے۔ یہ شوہر کی طرف سے ایک تحفہ احترام ہے جو پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی ایسی چیز کی شکل میں جو قیمت رکھتی ہو، یعنی سونا ہو، چاندی ہو یا زمین ہو یا پیسے وغیرہ کچھ بھی ہو، یہ حق مہر کی صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے مہر کو عورت کی ملکیت قرار دیا ہے جس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتی ہے۔ شوہر کو اس سے باز پرس کا کوئی حق نہیں ہے۔ مہر اگر وقت پر ادا کیا جائے تو اسے معجل اور تاخیر سے ادا کیا جائے تو معجل کہلاتا ہے۔ اگر مہر کو فوراً ادا کیا جائے تو معجل جو عین سے لکھا جاتا ہے اسے وہ حدیقہ نامے میں وہ لکھواتے ہیں، اور اگر دیر سے کبھی بھی دے سکتے ہیں تو اس کو حمزہ والا معجل لکھتے ہیں۔ مہر مقرر نہ کرنے کی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے، یعنی ان کے خاندان کی عورتوں، پھوپھی اور بہن وغیرہ کو جو مہر ملا ہے اگر زندگی بھر شوہر نے مہر ادا نہ کیا تو اس کے اوپر قرض رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت سے بیوی کو دلایا جائے گا۔ یعنی حق میں کبھی بھی معاف نہیں ہوتا، اگر شوہر اس کو نہ دے یا اسے زبردستی لے لے تو یہ اس کو معاف نہیں ہوگا، ہاں اگر بیوی اپنی مرضی سے دینا چاہے تو وہ معاف ہو جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے اس خاص حق کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ بیویوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کرو تاکہ تمہاری آپس میں بنی رہے۔ زبردستی معاف کرانا، ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا یا نہ دینے کا ارادہ کرنا گناہ ہے۔ ہاں اگر بیوی خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر چھوڑ دے تو پھر شوہر پر کوئی حرج نہیں اور وہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال میں لا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ خواتین کے حقوق ادا کریں، بالخصوص مہر کو تو ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ مہر ایک لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کو نہ دیا جاتا بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے جو سراسر ظلم ہوتا تھا۔ اس کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یعنی عورتوں کو ان کے مہر دو، خود ان عورتوں کو دو۔ اس کے مخاطب شوہر بھی ہے، اس کا مخاطب شوہر یہ کہ شوہر سے کہا ہے کہ عورتوں کو مہر خود دو اپنے ہاتھوں سے، کہ وہ اپنی بیوی کا مہر خود دیں اور دوسروں کو نہ دیں۔ اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں، اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیاں ہی کو دے دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔ اگر لڑکی اجازت نہ دے تو اس کو اپنے استعمال میں نہ لائے، لڑکی کو خود مہر دے۔ ہاں اگر اپنی مرضی سے اگر وہ اپنے گھر والوں کو دینا چاہے یا اپنے شوہر کو یا کسی کو بھی دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے۔ دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ بندے ناخواستہ ندان سمجھ کر دیتے تھے۔ اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ نحلہ سے فرمایا گیا ہے، کیونکہ نحلہ لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔ اس آیت میں یہ تعلیم فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر اپنی بیوی کو اس کو مجبور کرتے تھے اور مجبور کر کے ان پر دباؤ ڈال کر ان سے معاف کروا لیا کرتے تھے یا ان سے دے کر واپس لے لیا کرتے تھے، تو یہ ان کی معافی نہیں ہوتی۔ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ان سے معاف کروا لیا یا ہم نے ان کو دے کر واپس لے لیا تو یہ معاف ہو گیا، نہیں، ان لوگ کو گناہ ملے گا اس چیز کا۔ اس ظلم کی استداد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، یعنی اگر عورتیں کچھ دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دے دیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے مبارک ہوگا۔
مطلب یہ ہے کہ دباؤ کے ذریعے معنی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضامندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد اسے واپس کر دیں تو وہ تمہارے لیے جائز اور درست ہے۔ یہ مظالم مذکورہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جس کا انسداد قرآن کریم نے اس آیت میں فرمایا۔ افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا تھا۔ ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے۔ آیت شریفہ میں جو قید لگائی ہے کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تظلموا الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، خبردار ظلم نہ کرو اور اچھی طرح سے سمجھ لو، اگر کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے ماتحت بہت سے جزیات آتے ہیں۔ دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کریں یا معاف نہ کروں تو بددلی یا بدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے بادلیں ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں، یعنی اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو شوہر ناراض ہو جائیں گے، ہم سے خفا ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ مجبور ہو کر معاف کر دیتی ہیں، تو اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مطلب یہ معاف نہیں ہوتا، اس کو شوہر پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دے۔ طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دے دے۔ یہی طیب نفس بہنوں اور بیٹیوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کی قوت سے ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہو تو وہ بہنوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، یعنی بہنوں کو نہیں دیتے، سارا حصہ خود رکھ لیتے ہیں، اور اگر خدا سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کے بارے میں پوچھے گا تو وہ بہنوں کو سے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، یا زبردستی ان سے معاف کروا لیتے ہیں۔ وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا کسی بھی حال میں ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں۔ پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی اس بیوی کو حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً ستیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب والد کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ماں کو بھی حصہ نہیں دیتے اور بہنوں سے بھی معاف کروا لیتے ہیں، تو یہ سب حقوق وہ کیا کر لیتے ہیں؟ دبا لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی طیب نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے، یعنی اگر وہ معاف کرنا چاہے خود اپنے خوشی سے تو وہ معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں ہوگا۔ بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیں اور اپنی ماں کو بھی حصہ دیں، اور ماں کے 8واں حصہ ہوتا ہے، اور ایک بہن جو ہوتی ہے اس کے لیے 20 ہوتا ہے، اور اگر 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کا سلسان ہوتا ہے، اور باقی بیٹا تو عصبہ ہی بنتا ہے، باقی جتنا مال بچتا ہے وہ بیٹے کو ملتا ہے۔ اس سلسلے میں طیب نفس کا ذکر ہے کہ طیب قلب نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لیے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں۔ جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں بہت سے ظاہری منافع سوچ کر اور عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں۔ اگر نفس سے پوچھا جائے تو وہ اس خرچے پر قطعاً راضی نہ ہوگا، اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا۔ مساجد، مدارس یا کسی ضرورت کے لیے اگر چندہ کیا جائے تو اس میں بھی دینے والے کی طیب نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی چندہ دے اور اس میں اس کی طیب نفس نہ ہو تو اس کا چندہ کام میں لانا حلال نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ واپس کر دینا چاہیے۔ اگر وہ اپنی خوشی سے نہیں دیتا، اسے لیا جاتا ہے اور اس کی خوشی نہیں ہے تو اس کو مسجد اور مدرسے میں نہیں لگانا چاہیے، اس کو اس کا پیسے واپس کر دینا چاہیے۔ آیت میں لفظ صدقات آیا ہے، صدقہ اور صداق عورتوں کے مہر کا کہا جاتا ہے۔ سمیہ به لأنه يظهر به صدق میل الرجل إلى المرأة، یہ چونکہ شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے مہر کو صداق کہنے لگے۔ حنیہ من منع وحنیئہ، لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ جب یہ طعام کی صرف واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار طعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا کام جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو کر
जुज़्व बदन का हिस्सा बन जाए। मरियम मिन मराअत तआमु फहुवा मरिउम आई हनीउम का लफ्ज़ भी मज़कूरा मायने में इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों लफ्ज़ों का तर्जुमा खुशगवार के अल्फाज से आता है। हक में कभी भी माफ़ नहीं होता, ये शौहर पर लाजिम होता है कि वो अपनी बीवी को दे, और अगर वो अपनी बीवी को नहीं देना चाहता, उससे नहीं देता या उससे ज़बरदस्ती माफ़ करवा लेता है तो ये उससे माफ़ नहीं होता, उसको गुनाह मिलेगा। और अगर बीवी अपनी मर्ज़ी से देना चाहे या उसको दे के वापस कर दे या उसको माफ़ कर दे तो वो ये उस सूरत में कि माफ़ हो सकता है। और अल्लाह ताला ने भी उसको मर्दों को वो दिया है, ख़ास तौर पर ताकीद की है कि वो अपनी बीवियों को हक़ में दें, और अगर वो खुशी अगर अपनी बीवियों को हक़ में उनकी तरफ दे देती हैं या उनको माफ़ कर देती हैं तो इस सूरत में वो हक़ में माफ़ हो सकता है। और अगर मर्द टाल-मटोल करें और देने का ना इरादा करें तो ये उनके लिए गुनाह होगा। और जो हक़ में जो होता है वो दो तरह का होता है, एक मुअज्जल होता है, आइन से लिखा जाता है, मीम के बाद आइन आता है, और एक होता है मुअज्जल, एक मीम वाव होता है उसके ऊपर हमज़ा होता है। जो मीम के बाद जो आइन वाला जो होता है वो फौरी तौर पर देने के लिए होता है, और जो मीम वाव हमज़ा वाला जो होता है वो बाद में किसी वक्त भी दे सकते हैं। अगर जिसने मुअज्जल लिखवाया तो उसको चाहिए फ़ौरन दे, और जिसने वो लिखवाया तो जिसकी मुद्दत है कि वो कभी भी दे सकता है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।